اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ آج کے لیکچر میں ہم جس ٹاپک کو کور کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اسلام میں پردے کے احکام۔ بہت سی میری بہنوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا اور آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ان تمام سوالات کے جوابات دیے جائیں گے جو کہ آپ تمام کے ذہن میں اٹھتے ہیں، ہر ایک کی زبان پر ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان تمام کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ لیکچر کو دھیان سے سنیے گا شروع سے آخر تک، اور اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، حجاب کے بارے میں ہمیں قرآن کریم کیا حکم دیتا ہے؟ سب سے پہلے تو قرآن کریم کی ایک آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ آیت کیا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اس کا ترجمہ ہے اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسی پہلی جاہلیت کی بے پردگی۔ تو یہاں پر قرآن کریم میں اللہ رب العالمین مسلم عورت کو، مومنہ عورت کو کیا حکم دے رہا ہے؟ حکم یہ ہے کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، یعنی عورت کے لیے رہائش کا سب سے بہترین ذریعہ، بہترین ٹھکانہ اس کا اپنا گھر ہے، جہاں اس کی عزت بھی محفوظ ہے، اس کے پردے کا بھی بہت بہترین انتظام ہے، یہاں تک کہ وہ محرم لوگوں کے درمیان رہتی ہے، اور بے شک عورت کے لیے رہنے کا بہترین مقام اس کا اپنا گھر ہے۔ لیکن یہاں پر جو مراد ہے پہلی جاہلیت کی سی بے پردگی، سب سے پہلے اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں، پھر اس کے بعد دور حاضر میں حجاب کی کیا حیثیت ہے، قرآن کریم میں جن احکامات کے بارے میں ذکر ہے ہمیں ان کو اپنے اوپر کیسے لاگو کرنا ہے، اس تمام کے بارے میں بات کریں گے۔ تو پہلی جو جاہلیت ہے اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، پہلی جاہلیت سے مراد اسلام سے پہلے کا زمانہ ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عورتیں اتراتی ہوئی اپنے گھروں سے نکلتی تھی، اپنی زیب و زینت لوگوں کے سامنے ظاہر کرتی تھی، اور اس وجہ سے ہی ظاہر کرتی تھی تاکہ غیر مرد کو ان کی طرف اٹریکشن ہو، تاکہ وہ دوسروں کو، نامحرموں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکیں۔ اس وجہ سے وہ اس طرح کا کام کرتی تھیں۔ یہ دور کون سا ہے؟ یہ دین اسلام کے غالب آنے سے پہلے کا ہے، جب عرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر نازل ہوئے اور انہوں نے قرآن کریم کے احکامات پر لوگوں کو عمل پیرا ہونے کی تلقین کی، تو ہمیں کتنا پیارا حکم دیا گیا کہ اے عورتوں، تم پہلے زمانے جاہلیت والی عورتوں والی جیسی نہیں ہو، تم امت محمدی کی بیٹیاں ہو، تمہاری عزت، مقام، مرتبہ بلند اور بالا ہے، اور عورت کو عزت، مقام، مرتبہ، یہ تمام کی تمام چیزیں اسلام نے دی ہیں، اور بے شک اس میں عورت کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ یہ قید کس طرح نہیں ہے اور یہ کس طرح ہمارے ہی لیے بینیفیشیل ہے، اس کو ہی آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ تو پیاری بہنوں، اس دور میں کیا ہوتا تھا کہ وہ عورتیں اپنے آپ کو یا اس طرح کے لباس پہنتی تھیں کہ غیر مرد ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے، کہ وہ لباس پورے بھی ہوتے تھے لیکن تنگ اس قدر ہوتے تھے کہ ان کے جسم واضح ہوتے تھے، یا وہ لباس اس طرح کے بھی ہوتے تھے جو کہ پورے ہی نہیں ہوتے تھے، پورے بدن پہ نہیں آتے تھے۔ تو وہ والا زمانہ کیا قرآن کریم نے اس زمانے کو کیا کہا؟ زمانہ جاہلیت۔ ایسی عورتوں کو جاہل کہا گیا جو اپنے پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھیں۔ اور آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے؟ اسلام نے عورت کو عزت، مقام اور مرتبہ دیا، اور حکم کیا دیا کہ اے عورتوں، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، یعنی بلا ضرورت اپنے گھروں سے باہر مت نکلو۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ پہلی جاہل عورتوں کی طرح نہ ہو جانا، وہ جاہل عورتیں جو اس طرح کرتی تھیں۔ پھر اس کے بعد روایات آتی ہیں کہ اس سے مراد آخری دور بھی آنا ہے، جو کہ جس طرح جب یہ احکامات لاگو ہوئے، ازواج مطہرات نے پردہ کیا، صحابیات نے پردہ کیا، اور پہلے دور میں آج سے بہت پرانا دور بھی نہ لیں، آج سے تقریباً 100 سال پہلے بھی چلے جائیں تو پردہ حیا عام تھی، اور دین محمدی کی بیٹیاں پردہ کرتی تھیں۔ لیکن جس طرح فحاشی اور بے حیائی آج کے دور میں پھیل رہی ہے، تو علماء کرام کہتے ہیں جو قرب قیامت کا دور ہوگا وہ بھی جاہلیت والا ہوگا، کہ اس میں بھی عورتوں کی حالت ویسی ہی ہو جائے گی جیسی زمانے جاہلیت میں تھی۔
تو آج ہم کہاں کھڑے ہیں اس کا بہترین اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ ہمارا پردہ کیا ہے، ہمارے لباس کس طرح کے ہیں، کیا ہم قرآن کریم کے احکامات پر عمل پیرا ہیں، کیا ہمیں قرآن کریم جو حکم دے رہا ہے ہمیں اس پہ بخوشی سے ہم اپنا سر تسلیم خم کرتی ہیں۔ دیکھیے نا، جو عورت ہے اور اس کو چار دیواری میں رہنے کا حکم دیا گیا اور اسلام میں اس کو حکم دیا گیا، اس کو میں بہت اچھے سے ڈیفائن کروں گی تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ کسی بھی چیز کی اسلام میں کسی پر بھی، نہ مرد نہ عورت، دونوں پر کسی قسم کی کوئی وہ نہیں ہے کہ مجبوری کے ساتھ وہ کرے، وہ اس کے حق میں بہتر نہیں وہ پھر بھی کرے۔ ہر چیز وہ اسلام میں کہی گئی جو کہ مرد اور عورت ان دونوں کے لیے بہترین ہے۔ آج کا جو لیکچر ہے، جو ٹاپک ہے، وہ خاص کر پردے پر ہے اور عورت کے پردے پر ہے، اس لیے میں اسی ٹاپک کے اندر رہنا چاہوں گی۔ انشاءاللہ مرد کے لیے قرآن میں کیا احکامات ہیں اس پر بھی بات ہوگی۔ تو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کریں اور شرعی ضرورت اور حاجت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلیں، یعنی حقیقتاً کوئی مجبوری ہو تو وہ گھر سے نکل سکتی ہیں۔ اب آج کے دور میں اس کو کہا جا سکتا ہے پڑھنے کے سلسلے میں، ٹھیک ہے، اور ویسے کسی اپنے عزیز و اقارب سے ملنے جانا ہے، بہت سی صورتیں آتی ہیں جو جائز ہیں اور دین اسلام اس کی اجازت بھی دیتا ہے، تو وہ تو ضرورت ہے، وہ تو حاجت ہے، وہ تو شرعی ضرورت ہے، تو اس کے سلسلے میں تو جانا ہی ہوگا، اور وہ کیسے جانا ہوگا اس کو بھی کور کریں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیں کہ اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے۔ تو قرآن کریم میں کیا ہے کہ بلا ضرورت اپنے گھروں سے باہر نہ نکلو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کو ان کے اس عمل کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ایک واقعہ بتاتی ہوں آپ کو۔ ایک عورت تھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرد اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد میں شریک ہو کر فضیلت لے گئے، اور ہمارا تو کوئی ایسا عمل ہی نہیں ہے جسے بجا لا کر، یعنی جس کو کر کے ہم مجاہدین کا درجہ پا سکیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو اپنے گھر میں ٹھہری رہی وہ ان مجاہدین کا درجہ پائے گی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیں کہ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ مرد اللہ کی راہ میں نکل کے اگر جہاد کر رہا ہے تو عورت اپنے گھر میں موجود ہے، اپنی عزت عصمت کی حفاظت کیے ہوئے ہے، اپنی اولاد کی بہترین پرورش کرتی ہے، اور اگر ایک بیٹی ہے تو وہ ایک اچھی بیٹی اپنے والدین کے ماتحت ہے، اگر وہ بیوی ہے تو اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنی عزت کی۔ تو اللہ رب العالمین کے محبوب نے کتنی بڑی خوشخبری دی ہے کہ تمہارا بھی مقام و مرتبہ، اگر تم گھر میں رہی تو تمہارا مقام و مرتبہ جہاد کے برابر ہے۔ تو پھر ہمیں کیا چاہیے؟ ہمارے لیے تو یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں، جبکہ دور حاضر میں اگر دیکھا جائے تو بلا ضرورت گھروں سے باہر جایا جاتا ہے، اور باہر جانے وقت کیا گیٹ اپ کیا جائے، کس طرح سے سارے کا سارا پردہ کیا جائے، اس کے بارے میں بھی کوئی سوچ ہی نہیں ہے، یعنی عمل کرنا دور کی بات، کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ بینگ اے وومن، ایک عورت ہونے کے ناطے سے اسلام نے مجھے کیا احکامات دیے ہیں۔ اس روایت سے ہمارے معاشرے کی تمام عورتوں کو، ان عورتوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو بلا ضرورت شرعی گھروں سے نکلتی ہیں۔ میں کسی ایک آدھی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی، نہ میں عورتوں کو غلط کہہ رہی ہوں، لیکن بات تو برحق ہے نا، بات اس طرح سے برحق ہے کہ میں اور آپ اس چیز کے گواہ ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد ایسا ہوتا، تو گھروں سے نکلتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، بازاروں کی جو ہیں رونقیں بنی ہوئی ہیں، بازار میں جا کے دیکھ لیں، بڑے شاپنگ مالز ہیں تو وہاں تو دوپٹے ہی نہیں ہیں، خیر سے بنت حوا کے سر پہ، نہ سینے کے آگے، کہیں بھی نہیں، اور اگر کوئی چھوٹے شاپنگ مال ہیں تو وہاں پر پھر بھی تھوڑا بہت دوپٹے کا خیال رکھا جاتا ہے مڈل کلاس لوگوں میں۔ اور پھر اس میں بھی میں یہ نہیں کہہ رہی اب کلاسز کا فرق آ جائے یا کوئی اختلاف کرے، میں جنرل بات کر رہی ہوں۔ تو بہرحال پردے کا مناسب انتظام نہیں ہے، ویسا انتظام جو کہ قرآن کریم ہمیں کہتا ہے کہ یہ والا پردہ کیا جائے۔ وہ کس طرح کا پردہ ہے، وہ کون سا پردہ ہے، اس پہ بات کریں گے۔ تو چاہیے کہ اگر تمام عورتیں اسی طرح بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں اور اپنے گھروں میں رہیں تو وہ بھی جہاد کے برابر ثواب پائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو دین اسلام میں عورت کو جو گھر میں ٹھہری رہنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ اس کا بالکل یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اسلام نے عورتوں کو کسی قید میں رکھا ہوا ہے، یا جس طرح کوئی پرندہ ہوتا ہے اس کو پنجروں میں قید کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح نہیں ہے، بلکہ
عورت کو ایک بلند مقام اور مرتبہ دینے کے لیے. اب یہ بلند مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ جس طرح ایک کوئی شخص ہے، اس کے پاس کوئی قیمتی ہیرا ہے، قیمتی ہیرے کی مثال لے لیں، دولت کی مثال لے لیں. کوئی سب سے قیمتی عزیز چیز وہ بازاروں میں لے کے اس کو نہیں گھومتا، ایسا ہی ہے نا. وہ اس کو سیف کرتا ہے کہ کوئی حاسدین کے حسد سے میں اس کو بچا سکوں، بری نظر والوں کی بری نظر سے بچا سکوں، شر والوں کے شر سے بچا سکوں. ٹھیک ہے، وہ اس کو اپنے گھر میں رکھتا ہے، اپنے ساتھ ساتھ رکھتا ہے. لہٰذا عورت کو بھی چاہیے کہ مردوں کو بھی چاہیے وہ اپنی جو اس سے تعلق رکھنے والی اس کی بیوی ہے، اس کی بہن ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کی ماں ہے، اس کی بھانجی ہے، بھتیجی ہے، ان تمام کو تلقین کرے کہ آپ بھی ہمارے لیے قیمتی ہو. اور قیمتی چیز کا ٹھکانہ سیف جگہ ہوتی ہے، محفوظ جگہ ہوتی ہے. اور عورت کے لیے محفوظ سب سے بہترین جگہ اس کا اپنا گھر ہوتا ہے، تاکہ اس کی اپنی عزت اور اس کی عصمت کا تحفظ سب سے زیادہ کیا جا سکے. اور بہترین جگہ بے شک یہ گھر ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اسلامی احکامات اور اس کے مقاصد سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی، اور عورت کی عفت و عظمت کے جو دشمن عزائم ہیں، جس طرح کے باہر کی طرف سے بھی ہمیں عورت بنت حوا جس کو آئیڈیالائز کر رہی ہے، وہ یہودی ہیں، وہ عیسائی ہیں، وہ کافر ہیں، وہ مشرک ہیں، جن کو لباس میں ان کو فالو کیا جاتا ہے، مینٹیلٹی میں ان کی مینٹیلٹی فالو کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اپنا پوائنٹ آف ویو ان کے پوائنٹ آف ویو کے مطابق بنا لیا جاتا ہے. لہٰذا ان کو سمجھو، ان ہتھ کنڈوں کو سمجھے کہ جو انہوں نے مغرب نے ہمیں دے دیا ہے. ہم مغرب کی بیٹیاں نہیں، ہم مشرقی بیٹیاں ہیں، ہم امت محمدی ہیں، اور ہمیں اس میں فخر ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گھروں میں رہنے کا حکم دیا ہے، اور ابھی جو لیکچر میں بات ہوئی کہ بغیر ضرورت شرعی نہیں نکلنا، تو اگر ضرورت شرعی پڑ جاتی ہے، جس کا میں نے ہلکا سا ذکر بھی کیا، تو پھر اس صورت میں عورت باہر جاتی ہے تو اس کو پردے کے بارے میں کیا احکامات ہیں، انشاءاللہ اس کو نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پردہ کرنے کی توفیق دے، اپنی نظروں کی بھی، اپنے دل کی، اپنی خیالات کی، سوچ کی، تصورات کی، اپنے جسم کی تمام چیزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. میرا یوٹیوب چینل ہے انفینٹ اسلام، اس کو ضرور، اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.